اور گھروں میں انہوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں. ہر کمرے سے ایک سیڑھی لوہے کے اوپر جاتی ہے اور اوپر انہوں نے چھت پہ مورچہ بنایا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں وہ اپنے دشمنوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں. تھانہ ارمڑ کی بلڈنگ میں نے اور امیر خان نے پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگ وہاں گھومتے رہے تھے جبار کی تلاش کرنے کے لیے بابا علی شاہ کے ساتھ. یہ ایک پرانی سی بوسیدہ سی بلڈنگ تھی تھانہ ارمڑ کی اور بڑی پرسرار سی رات کو لگ رہی تھی وہ. تو جب ہم تھانے پہ پہنچے تو ایس ایچ او ہمارا منتظر تھا. انسپیکٹر شیر خان نام تھا ایس ایچ او کا, اور اس نے بڑا پرتپاک ہمارا استقبال کیا, کھانے کا پوچھا اور پوچھنے لگا ریڈ کہاں کرنا ہے. تو ہم گول مول کر گئے کہ جب تک ہمیں ایس ایس پی صاحب کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملے گا اس وقت ہم اسے نہیں بتائیں گے. لیکن کیونکہ موبائل فون وہاں کام نہیں کرتا تھا اور لائن نمبر بھی وہاں سے ملنا مشکل تھا, تو پھر ہم نے مجبوراً ایس ایچ او کو بتا دیا کہ جی ہم نے کون سے گھر پہ ریڈ کرنا ہے. تو ایس ایچ او نے اپنے 2-3 بااعتماد پولیس ملازمین بلا لیے اور امیر خان ان کے ساتھ چلا گیا نظر حجام کا گھر دکھانے کے لیے جس میں جبار سندھی رہتا تھا. اسی طرح رات کے 2 بج گئے اور کوئی 100 پولیس ملازم, وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے تھے اور کچھ پشاور پولیس کے بھی تھے, 100 کی نفری ہوگی تقریباً جنہوں نے رات 2 بجے تھانہ ارمڑ میں آنا رپورٹ کی. کیونکہ ایس ایچ او نے بتایا تھا ہمیں کہ جی یہ بہت خطرناک ریڈ ہے, پٹھان جو ہیں وہ اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ جبار کو پکڑنے کے لیے ریڈ کرا رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اپنے مہمان کی حفاظت کرتے ہیں. پلان یہ بنایا گیا تھا کہ ان دنوں کلاشنکوف کی سرچ ہوتی تھی. کلاشنکوف رکھنا جرم تھا. پولیس والے اکثر اسی طرح سرچ کیا کرتے تھے گھروں کی اور لوگ اپنی کلاشنکوف وغیرہ یا اسلحہ دیگر اسلحہ جو وہ چھپا کر رکھتے تھے. لیکن اگر کوئی کلاشنکوف مل جاتی تھی تو اس میں مقدمہ بھی درج کر دیا جاتا تھا. رات کو 3 بجے تک ہم جاگتے رہے. تمام پولیس ملازمین نے نماز پڑھی فجر کی, اور فجر کی نماز پڑھتے ہی ہم لوگ ریڈ کے لیے روانہ ہو گئے. اب ریڈ کچھ اس طرح کا تھا, انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی پولیس ملازمین نے. ہر گاڑی کے ساتھ ایک سیڑھی تھی چڑھنے کے لیے, اور جب ہم وہاں جبار کے گھر کے پاس جو نظر حجام کے گھر میں رہ رہا تھا وہاں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آؤٹر کارڈن لگایا تاکہ جبار بھاگ نہ سکے جی, کیونکہ یہ بالکل جو قصبہ تھا ارمڑ میانہ یا اسے آپ گاؤں کہہ سکتے ہیں اس کے درمیان میں نظر کا گھر تھا. تو اس کے بعد آؤٹر کارڈن لگانے کے بعد پھر انر کارڈن لگایا گیا اور وہ جوان جنہوں نے اندر جانا تھا انہوں نے سیڑھی لگائی. مجھے اور امیر خان کو سختی سے روک دیا گیا کہ آپ لوگوں نے اردو میں بات نہیں کرنی, اور خاص طور پہ مجھے کہا گیا تھا کیونکہ مجھے پشتو نہیں آتی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. جیسے ہی صبح کی پوپ پھوٹی تو اس کے ساتھ ہی جوانوں نے سیڑھیاں جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگائیں اور گھر کے اندر کود گئے. دروازہ کھولا, میں امیر خان اور شیر خان انسپیکٹر کے ساتھ کافی ملازمین اندر چلے گئے. اندر اس طرح 2 کمرے تھے ایک لائن میں. پہلے کمرے کا دروازہ شیر خان نے ناک کیا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. اس کمرے کے اندر کچھ جوان چلے گئے تو وہاں نظر حجام بھی موجود تھا اور اس کی بیوی بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ وہاں سوئی ہوئی تھی. بوڑھی عورت سے بڑے آرام سے پوچھا گیا کہ آپ کا مہمان کدھر ہے اور ساتھ والے کمرے میں کون ہے, تو اس نے اشارہ کیا کہ ساتھ والے کمرے میں مہمان ہے. میں پیچھے رہا, ایس ایچ او اپنے 2 ملازمین کے ساتھ ساتھ والے کمرے پہ گیا اور اس نے دروازہ ناک کیا. 2 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا. جو ہی دروازہ کھولا گیا تو وہاں ایک لمبے سے قد کا نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال تھی, جس نے بنیان پہنی ہوئی تھی اور شلوار پہنی ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ اس کمرے میں اس پلنگ پہ ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی جو شاید اس کی بیوی نانو تھی. جیسے ہی جبار کو پولیس والوں نے پکڑا تو نانو نے شور مچانا شروع کر دیا, پشتوں میں گالیاں دینی شروع کر دی کہ اس کے ہسبینڈ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. لیکن ایس ایچ او نے اسے سختی سے خاموش کرا دیا. میں نے لائٹ میں جب دیکھا جبار, کیونکہ جبار کی تصویر جو میں نے دیکھی ہوئی تھی اس کے ہسٹری شیٹ پہ وہ بالکل وہ تصویر جو تھی کوئی اتنی واضح نہیں تھی جسے میں پہچان سکتا, لیکن اس کے خد و خال جو تھے وہ اسی تصویر کی طرح لگ رہے تھے. اس بندے کی داڑھی تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی لیکن وہ جو تصویر تھی اس میں
داڑھی نہیں تھی اس لیے شاید میں نہیں پہچان سکا، اور اس طرح ہم نظر اور جبار کو لے کے تھانہ ارمڑ میانہ واپس پہنچ گئے۔ ٹوٹل نفری جو باقاعدہ آؤٹر کارڈن اور انر کارڈن پہ لگائی گئی تھی وہ بھی اکٹھی کر لی گئی، اور ایس ایچ او آگے ایس ایچ او کی گاڑی تھی اور پیچھے سارے گاڑیاں جو ہیں وہ لے کے ہم واپس تھانہ ارمڑ میانہ پہنچ گئے۔ اب وہاں انٹروگیشن کرنی تھی۔ جب نظر سے پوچھا گیا کہ جی یہ شخص کون ہے، تو نظر نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ہمارا داماد ہے، میرا بہنوئی ہے، اور اس سے نانوں سے اس کی شادی ہوئی ہے اور پنجاب کا رہنے والا ہے۔ جب جبار سے اس کا نام پوچھا گیا تو جبار نے اپنا نام غلط بتایا۔ جیسے ہی میں نے جبار کو کہا اردو میں کہ جبار تم جبار ہو، تو جبار ایک دم لرزا اور خاموش ہو گیا، لیکن اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کی انٹروگیشن کے بعد ہمیں کنفرم ہو گیا تھا کہ یہی جبار سندھی ہے جو ہم نے گرفتار کر لیا۔ اب وہاں سے واپسی کا پلان بن گیا تھا۔ ایس ایچ او اپنی گاڑی میں اور جتنی بھی نفری تھی وہ گاڑی میں لے کے ہم واپس پشاور پولیس لائنز میں آ گئے۔ جب ہم پولیس لائنز میں پہنچے تو جیسے میں پہلے بھی شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈی آئی جی صاحب نے وہاں سے ایک 4x4 ڈالا جو تھا ڈبل کیب، وہ روانہ کر دیا تھا جس میں ہم نے جبار ملزم کو لے جانا تھا۔ جب ہم پولیس لائن پہنچے تھوڑی انتظار کے بعد ہمیں جیسے ہی میرا وہ ڈبل کیب ڈالا پہنچ گیا، 18 نمبر تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، تو اس کو ہم نے ڈالے میں شفٹ کر دیا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ جو ساتھ 4 جوان آئے تھے وہ اس میں سے 3 جوان پیچھے بیٹھ گئے۔ پچھلی سیٹ پہ امیر خان تھا، درمیان میں ہم نے الٹی ہتھ کھڑی لگا کے جبار سندھی کو بٹھایا اور اس کے ساتھ ایک مسلح جوان بٹھا دیا گیا، اور اس کی آنکھوں پہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جبار کی پٹی باندھ دی گئی۔ موبائل فون پہ میں نے جیسے سگنل آئے پہلے میں نے اپنے ایس ایس پی اعظم جویہ صاحب کو فون پہ بتایا کہ سر جبار پکڑا گیا، جو بہت خوش ہوئے اور مجھے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد ڈی اے جی ملک اشرف مرحوم کا بھی مجھے کال آ گئی، اور اسی موبائل فون پہ انہوں نے بھی بہت بہت مبارک دی اور مجھے بتایا کہ آئی جی صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کے اس کارنامے پہ، کیونکہ ایک ایسی جگہ سے جبار کو گرفتار کیا تھا جہاں اس کو گرفتار کرنا بہت مشکل کام تھا۔ گو اس میں ریڈ پشاور پولیس نے کیا، لیکن جتنی محنت ہم نے کی اور ہمارے ساتھ بابا علی شاہ نے کی، اس کی وجہ سے جبار سندھی گرفتار ہو گیا۔ اب جبار کو ہم نے واپس بہاولپور لے کے جانا تھا، اور تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ہم لوگ بہاولپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو جو ساجد والی گاڑی تھی میں لے کے گیا تھا راولپنڈی سے، جس پہ امیر خان اور میں پشاور میں 15 دن روڈ بھی جاتے رہے، اسے بھی واپس لے کے جانا تھا۔ ڈبل کیب کا ڈرائیور تھا، وہ گاڑی اس کے حوالے کر دی گئی تاکہ وہ ڈالے کے پیچھے لے کے آئے۔ میں ڈالا ڈرائیو کرتا رہا۔ ہم راولپنڈی پرل کانٹیننٹل ہوٹل پہنچ گئے۔ وہاں گاڑی میں نے جو ساجد سے لی تھی شیرارڈ، وہ ساجد کے حوالے کی۔ ساجد نے ہمیں پھر وہاں دوپہر کا کھانا کھلایا پی سی ہوٹل میں، اور تھوڑی دیر بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب ڈرائیور بھی کیونکہ میرے ساتھ ڈبل کیب ڈالے میں آ چکا تھا، میں ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اور اسی طرح امیر خان اور ایک دوسرا کانسٹیبل مسلح باوردی جو تھا، تو انہوں نے جبار کو درمیان میں بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے امیر خان سے کہا کہ کیوں نہ جبار سے انٹیروگیشن کی جائے۔ اب سپاہی صحابہ یا لشکر جھنگوی کے جتنے بھی ملزمان ہم نے گرفتار کیے، ان میں ایک خوبی ضرور تھی کہ جیسے ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی وہ بالکل سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور جب میں نے جبار سے پوری کہانی پوچھی تو پھر جبار نے بھی بغیر کوئی جھوٹ بولے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح وہ رحیم یار خان انہوں نے ریکی کی تھانہ صدر میں جب میرا مخبر ان کے ساتھ تھا، اور وہاں چودھری صادق کو قتل نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے بہاولپور کیسے پلاننگ کی، کس طرح انہوں نے ریڈی کرائے پہ لی، کس طرح سائیکل انہوں نے کرائے پہ لیا، اور اس نے بتایا کہ جی وہ چوتھا جو شخص تھا وہ ابو بکر تھا۔ اس میں عبدالستار، ارائیں، شاہ سوار، جبار اور ابو بکر چاروں آدمی اس نے کلیئر کر دیے۔ اور ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے جب ان کو فائرنگ کی، تو اس نے کہا جی ہم نے چھٹا مارا کلاشنکوف کا، اور پیچھے جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ
ان میں سے کوئی بھی ہل نہیں سکا۔ جبار نے بتایا کہ جب چودھری صادق کو فائر لگ گئے تھے لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے اپنا پسٹل نکالنے کی کوشش کی، مگر زندگی نے اس کو مہلت نہ دی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جتنے بھی لوگ ہم ڈبل کیب میں بیٹھے ہوئے تھے یہ سب کچھ سن کے افسردہ ہو گئے اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ امیر خان کو کہا کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے ہم نے جہلم کراس کیا تو مجھے ایک کال آئی ایس ایس پی اعظم جویا صاحب کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بتایا جی اس طرح ہم ڈبل کیب گاڑی میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نیچے اتر کے میری بات سن لیں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اور نیچے اتر کے میں نے جب بات کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ جبار کے ورثہ کو پتہ چل گیا کہ جبار سندھی پکڑا گیا ہے، کیونکہ لشکر جھنگوی والے ان دنوں بہت ایکٹیو تھے، تو انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ آپ اس کو بڑے طریقے سے اور حفاظت سے لے کے آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں لشکر جھنگوی کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے چھڑوانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ بات کھل چکی ہے کہ جبار بھی پکڑا گیا ہے۔ میں نے جب یہ فون سنا تو خاموشی سے میں آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی چل پڑی تو اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد پھر مجھے کال آئی ایس ایس پی صاحب کی کہ اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں باراستہ لاہور تو آپ لوگ مت آئیں، کیونکہ ان دنوں موٹر وے تھی نہیں اور یہی جی ٹی روڈ اور کے ایل پی روڈ تھی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے باراستہ لاہور اور بھاول نگر سے نہیں آنا، بلکہ اب آپ نے سٹے کرنا ہے قصور میں، جہاں ایس ایس پی قصور سے بات ہو گئی ہے اور وہاں آپ نے رات سٹے کرنا ہے۔ یہاں سے ایلیٹ کے 2 ڈالے بھاولپور سے ہم لوگ نے بھجوا دیے ہیں جو آپ کا قصور میں انتظار کریں گے۔ رات آپ نے اس ملزم کو قصور میں رکھنا ہے اور صبح لے کے آپ نے روانہ ہونا ہے۔ ہم نے بڑی تیزی سے یہ سفر کیا، راستے میں ہم کہیں نہیں رکے اور ہم مغرب سے تھوڑی دیر بعد قصور پہنچ گئے۔ قصور میں پہنچنے کے بعد وہاں کا جو ایس ایچ او صدر تھا اس نے ہمارا استقبال کیا اور تھانہ صدر قصور کی بلڈنگ میں ہم نے جبار سندھی کو ایک کمرے میں رکھا جہاں اس کی حفاظت پہ میں اور امیر خان تھے۔ جبار کو ہتھکڑی لگا دی گئی تھی اور اس کا بیلا جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ امیر خان اب اس چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری چارپائی پہ میں اس کے ساتھ تھا، اور اب ہم نے پوری رات جاگ کے گزارنی تھی تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے جبار خود کو نقصان پہنچائے یا بھاگنے کی کوشش کرے، ہماری پوری کی گئی محنت ناکام ہو جاتی۔ رات کسی نہ کسی طرح سے گزر گئی۔ ایلیٹ کے جو بھاولپور کے ڈالے تھے وہ پوری ٹیم کے ساتھ، جس میں 10 جوان تھے، 2 ڈرائیور اور ایک اپر سبارڈینیٹ تھا، وہ قصور میں پہنچ چکے تھے۔ اور جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئی ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اسی ترتیب سے اپنی گاڑی میں اس کو بٹھایا، جبار کو بٹھایا، امیر خان اس کے ساتھ تھا، میں ڈرائیور کے ساتھ آگے تھا، پیچھے 4 جوان مسلح تھے اور ایلیٹ کا ایک ڈالا ہمارے آگے چل رہا تھا اور ایک ڈالا ہمارے پیچھے اسکارٹ کر رہا تھا، اور تیزی سے ہم وہاں سے نکلے۔ ہم لوگ باراستہ بہاول نگر بہاولپور پہنچے، اور جب میں بہاولپور کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے کنٹرول کو بذریعہ وائرلیس میسج دیا کہ قاسم صاحب سے پوچھا جائے کہ میں نے مہمان کو کہاں لے کے آنا ہے۔ تو مجھے واپسی کنٹرول نے میسج دیا کہ مہمان کو آپ نے تھانہ عباس نگر چھوڑ دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تھانہ عباس نگر پہنچ گئے۔ وہاں کافی ملازمین تعینات تھے کیونکہ جتنے بھی ملزم پکڑے گئے تھے، جس میں شاہ سوار، عبدالستار ارائیں اور ابو بکر شامل تھے، ان سب کو تھانہ عباس نگر میں رکھا گیا تھا۔ جبار کو ایس ایچ او عباس نگر اور پوری ٹیم کے حوالے کرنے کے بعد میں نے ایس ایس پی اعظم جویا صاحب کو فون کیا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، جنہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ کہ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ان کی کال آ گئی کہ آپ رحیم یار خان چلے جائیں، ریسٹ کریں اور پھر نئے حکم کا انتظار کریں۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا بھول گیا کہ جب ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کہا گیا تھا، ہمیں یہ لالچ دی گئی تھی کہ جو اس ملزم کو پکڑے گا اسے ڈبل سٹیپ پروموشن بھی دی جائے گی۔ 1 سٹیپ کا تو وعدہ تھا لیکن ڈبل سٹیپ کا بھی پروموشن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میں اسی خوشی میں تھا کہ میں اب سب انسپیکٹر ہوں، اس کے بعد مجھے انسپیکٹر بنا دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے مجھے ڈی ایس پی بنا دیا جائے اور میں واپس
اسی خوشی میں کہ بہت جلد میں نے پروموٹ ہو جانا ہے، میں رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کو ہی مجھے دوبارہ ایس ایس پی اعظم جویہ صاحب کی کال آ گئی تھی کہ آپ نے اگلی صبح پھر بہاولپور جانا ہے، جہاں ملزم سے انٹروگیشن کرنی ہے، اور کیونکہ اس ملزم کو آپ نے گرفتار کیا ہے، اس سے کلاشنکوف کی برآمدگی کرنی ہے، جو اس نے کلاشنکوف یہاں اسی علاقے میں کہیں چھپائی ہوئی ہے، اور پراپرلی انٹروگیٹ کر کے اس کی تفتیش آپ نے کرنی ہے۔ میں اگلے دن پھر امیر خان، نذیر نیازی، قاسم اور فرید نیازی کے ساتھ بہاولپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سارے مقدمے کی تفتیش احمد خان بارکزائی ایس ایس پی کر رہے تھے، جو رینکرز تو تھے لیکن کمال انسان تھے، بہت ہی قابل آفیسر، اور تفتیش کو سمجھتے تھے۔ یہ ساری تفتیش ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بریف کیا کہ کیا کرنا ہے، اور ایک ضمنی لکھ کے وہ تفتیش میرے حوالے کر دی گئی تاکہ میں جبار سندھی سے کلاشنکوف برآمد کر سکوں۔ جبار سندھی کے ہی انکشاف پہ تھانہ عباس نگر کے علاقے سے ہی وہ میں نے کلاشنکوف برآمد کی، ساتھ میں 4 میگزینز بھی تھے، وہ بھی برآمد ہو گئیں، اور میں نے فرد بنائی اور ان کو سب کو واپس ایس ایس پی احمد خان بارکزائی کے حوالے کر دیا، کیونکہ اب ساری تفتیش آگے انہوں نے کرنی تھی۔ جبار کی گرفتاری میری طرف سے ہو چکی تھی، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ملزم کی گرفتاری کرے گا اس کو اسی وجہ سے پروموشن ملے گی، اور جبار سندھی کو کیونکہ میں نے گرفتار کیا تھا اور امیر خان میرے ساتھ تھا، تو ہماری جو 1 سٹیپ پروموشن ہے اب وہ ہونی تھی، جس کے لیے ہمیں انتظار کرنا تھا۔ چودھری صادق کیس ٹرائل تو چلتا رہا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور مقدمہ جس میں جبار ارائیں اور شاہ سوار شامل تھے، اور انہوں نے ایک ڈکیتی کی تھی تھانہ اسلام گڑھ کے علاقے میں بینک پہ، جہاں ایک ڈکیتی کے دوران ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا تھا۔ جبار اور شاہ سوار کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن جو چودھری صادق مرڈر کیس تھا اس کا ٹرائل ملتان سینٹرل جیل میں ہونا تھا، اور میں اور دیگر جو دوست تھے جنہوں نے پولیس ملازمین جنہوں نے شاہ سوار، ابو بکر اور ستار کو گرفتار کیا تھا، وہ بھی اس ٹرائل میں شامل ہوتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پراپرلی اس کیس کی پیروی نہیں کی جا سکی، اور چودھری صادق مرڈر کیس میں تمام ملزمان بری ہو گئے اور پروو ہی نہیں ہو سکا۔ چودھری صادق والے مقدمے میں تو جبار اور شاہ سوار بچ گئے، لیکن جو مقدمہ تھانہ اسلام گڑھ میں ہوا تھا اس میں دونوں کو سزائے موت ہو گئی۔ ابو بکر اور ستار کچھ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد جیل سے باہر آ گئے، اور اس طرح اس تمام کہانی کا انجام ہو گیا۔